ان کا سوال ہے کہ ڈھولک بجانا کیسا ہے؟ جناب آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ڈھولک بجانے میں کتنا گناہ ہے۔ جواب سماعت فرمائیں، ناجائز ہے، اور جس محفل میں ایسا کام ہو رہا ہو اس میں شرکت کرنا حرام ہے۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی امجدیہ جلد 4 اور دیگر کتب فقہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں، امام صاحب یہ ہو گیا، یہ وظیفہ بتا دو، وہ بتا دو۔ جب ان کو ہم درود پاک بتاتے ہیں تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں وہ کہ تو حضرت میں پڑھتا ہی ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سارے وظیفوں کی جان ہے وہ درود پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اپنے حبیب پہ درود پڑھنا، جو بندہ درود پاک اللہ کے رسول علیہ السلام پہ کثرت سے پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا پیارا محبوب بن جاتا ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی زمانے میں تم کو کوئی پیر کامل نہ ملے تو درود اتنا پڑھو کہ درود کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ درود تمہارے لیے پیر کا کام کرے گا۔ تو درود کی برکتیں بے شمار ہے، اس کو ہلکا مت سمجھا کرو۔ جو بار بار جب کہا جاتا ہے یہ مت سمجھا کرو، سارے وظیفے درود پاک سارے وظیفوں کی جان ہے۔ ان کا سوال ہے کہ محرم کے شروع کے دنوں میں کون سے رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے؟ جواب سماعت فرمائیں، 1 محرم سے 12 محرم تک 3 رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ کالا، ہرا یا دھانی، لال یا پنک یعنی گلابی کی جائز نہیں ہے۔ خیال رہے کپڑا بالکل کالا یا ہرا ہو تو منع ہے۔ اگر کپڑے میں کوئی اور رنگ شامل ہو، جیسے کسی کالے کپڑے میں سفید دھاریاں یا بوٹیاں ہیں، تو وہ پہننا جائز ہے۔ مکمل کالے یا ہرے لال کی ممانعت ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد 22، بہار شریعت جلد 3، فتاوی امجدیہ جلد 4 میں موجود ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم بالصواب۔ ان کا سوال ہے کہ حضرت 1 محرم سے 10 محرم تک کپڑے نہ اتارنے کو ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ جواب حاضر ہے، سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، ایسا کرنا سوگ ہے اور سوگ حرام ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ آپ نیا کپڑا پہن سکتے ہیں اور کپڑا چینج بھی کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے احکام شریعت حصہ 1 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سوگ کسے کہتے ہیں اس کے لیے میں الگ سے جواب دوں گا۔ کا بکرا کیوں قربان کیا؟ کیونکہ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 50,000 کا 25,000 کا بکرا قربان کر سکتا ہے، کیا وہی پروردگار عالم اگر یہ کہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ اگر واقعی وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جو قربانی کی ہے اس کے دل کے اندر رب کا تقوی نہیں ہے، اس نے صرف جو ہے وہ قربانی برائے قربانی ہی کی ہے، صحیح معنوں کے اندر وہ قربانی کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ چور تھا، اس چوری کے جرم میں پکڑا گیا، عدالت کے اندر پیش ہوا، مقدمہ چلا، فیصلہ سنایا گیا، اس بچے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس لیے کہ اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے۔ جواب کے اندر اس چور نے کہا تھا، اے جج میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو۔ جج نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا میں نے پڑوسی کے گھر سے انڈا چرایا تھا، میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، کاش میری ماں اس وقت اپنی زبان سے 2 جملے مجھے کہہ دیتی، مجھے سمجھا دیتی، آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا چور بنا ہوں، اس میں میری ماں کا دخل ہے، میرے ہاتھ بعد میں کاٹنا، میری ماں کی زبان پہلے کاٹ دو۔ بچے کی تربیت بچپن میں ہوا کرتی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کا جو ہے وہ بچپنا نہیں سنبھالا تو بعد میں یہی بچے جو ہے وہ آگے چل کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے بن جائیں گے۔